السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور ان کا اسوہ یقیناً ہمارے لیے نجات کا سامان ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہر لمحہ آپ کے طریقوں کو اختیار کیا جائے، آپ کی سنتوں کے مطابق چلا جائے، ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کی جائے۔ اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے دعوے بھی سچے ہیں،
ہمارے اندر ایمان بھی موجود ہے اور ہم کامیابی کے راستے پہ گامزن ہیں، کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور جب پیش ہوں گے تو انشاءاللہ سرخرو ہوں گے، اور اللہ پاک نے جو ہمارے لیے ایک مستقل اور بڑا خوبصورت ٹھکانہ تیار کر رکھا ہے اس کے بھی حقدار بن جائیں گے۔ تو جہاں اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کس قدر اہم ترین ہے، وہاں اس بات کو بھی بلانے کی ضرورت نہیں بلکہ بہت حد تک یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، آپ کے مخالف چلنا، آپ کی بات کو نہ ماننا، یہ بہت زیادہ خطرناک ہے، بربادی کا سامان ہے۔ ہمارے اعمال اس عمل کے ذریعے ختم ہو جائیں گے چاہے پہاڑوں جتنے کیوں نہ ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ محمد ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان کے دعوے دارو اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو، اور نافرمانی میں جا کر کے ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ آپ کی نافرمانی کر کے اپنے اعمال کو ضائع مت کر بیٹھو۔ تو اس ضمن میں جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی اور نبی کی اطاعت کی بہت زیادہ تاکید فرمائی، وہاں پہ اللہ پاک نے اپنی اور اپنے رسول کی نافرمانی کو بھی بہت خطرناک قرار دیا۔ عربی زبان کا مقولہ بھی ہے وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، کہ کسی بھی چیز کی ضد کو جاننے سے اس کی حقیقت سامنے آتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید، اس کے اوپر دلائل بے شمار ہیں، لیکن اس توحید کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے شرک کا رد فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ حصہ دار بناتے ہیں، دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، وہ کس قدر خطرناک ہے، اور جو لوگ ایسا عمل کرتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور ہمارا جو کلمہ ہے اس کے اندر بھی دونوں پہلو موجود ہیں، بلکہ وہ جو ضد والا پہلو ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کرنا، اس کی نفی پہلے کی گئی ہے، اللہ پاک کی عبادت کا تذکرہ بعد میں ہے۔ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں، یہ ضد ہے، یہ شرک والا سسٹم ہے کہ کسی اور کی عبادت کرنا۔ فرمایا کوئی گنجائش نہیں، الا اللہ، بس صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ ایسی ہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری، جس کے ہم بڑے ٹھیکیدار ہیں، بڑے چرچے ہیں، اور آپ کے ساتھ محبتیں، اس کا بڑا اظہار ہوتا ہے، لیکن اگر بغور مطالعہ فرمائیں، اس معاشرے کا جائزہ لیں، تو پھر یہ جو مخالفت نظر آتی ہے، یہ مخالفت کرنے والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹ کے چلنے والا کون ہے؟ آپ کی موجودگی میں دوسروں کو مرشد اور رہنما سمجھنے والا کون ہے؟ آپ کے ہوتے ہوئے غیروں کی باتوں کو دین بنانے والا کون ہے؟ آپ کے طریقوں کو چھوڑ کر کے ان کے مد مقابل دوسرے طریقے رائج کرنے والا کون ہے؟ یہاں تو سارے مسلمان بستے ہیں، مسلمانوں کے علاوہ وہ تو بالکل اقلیت ہے، اگر کوئی نظر آئے گا بھی تو بہرحال یہ اقلیت ہو یا اکثریت ہو، یہ پیارے پیغمبر کی اطاعت کے دعوے دار تھوڑے ہوں یا زیادہ، اس کا عملی طور پہ ثبوت تو پیش کرنا پڑے گا، اور وہ ثبوت ملتا نہیں ہے۔ اکثر لوگ بے خبر اور بعض دفعہ نہ جانتے ہوئے، بعض دفعہ جانتے ہوئے بھی بڑے اصرار کے ساتھ اس بات پہ بضد ہوتے ہیں
کہ نہیں جی آپ کی اس تعلیم کو کیسے ہم لے سکتے ہیں. اس کے لیے مختلف ہیلے بہانے موجود ہیں اس معاشرے کے اندر، ہمارے ملک کے اندر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دستور بیان فرما دیا ہے. فرمایا نہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. ہم نے اپنا پیغمبر بھیجا ہی اس لیے ہے کہ اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے. ایسے لوگ جو نافرمانی میں جاتے ہیں یا اس کے لیے ہیلے بہانے بناتے ہیں، فرمایا یہ اصل میں منافقت کا طرز عمل ہے. اللہ کے رسول کے دور میں بھی ایسے تھا، لیکن ایمان والے یہ کام نہیں کرتے تھے. جو کرنے والے تھے وہ کون تھے؟ وہ اندر سے کافر لوگ تھے، ان کو منافق کہا جاتا تھا. تو اللہ پاک نے ایک آیت کے ذریعے کافی ساری باتیں سمجھا دیں. فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ تم جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو ایسے رسول کو نہیں بلانا. انسان بے تکلف ہوتا ہے، اپنے باپ کو تو ایسے نہیں بلائے گا، لیکن عام معاشرے کے اندر باقی لوگوں کو نام لے کے بلائے گا. خیر اس کے اندر بھی عرب والوں کا دستور کچھ نرالا ہے، وہ زیادہ نام استعمال نہیں کرتے، کنیت کا استعمال کرتے ہیں. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، بہت بڑا ادب یہ سکھایا گیا کہ آپ کو نام لے کے نہیں بلانا یا محمد کہہ کے نہیں بلانا. یہ آپ کی زندگی میں تھا، کیونکہ آپ کا مرتبہ اور مقام بہت اونچا ہے. کیسے بلانا ہے؟ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، جس رتبے سے اللہ پاک نے آپ کو نوازا ہے اس کے ساتھ. لہذا مسلمان لوگ، آپ کے اوپر ایمان رکھنے والے، وہ انہی القاب کے ساتھ آپ کو پکارتے تھے، اور جو دوسرے لوگ تھے وہ آپ کو ابو القاسم کہہ کے بلاتے تھے، یا ابو القاسم. اور اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے جو اس کا موقع محل ہے کہ منافق لوگ جب ان کو بلایا جاتا تھا کسی مشاورت کے اوپر یا کہیں کوئی میٹنگ ہے تو وہاں چپکے سے کھسک جاتے تھے، جان چھڑاتے تھے. جیسے آج کل ہمارے یہاں بھی چلتا ہے کہ اگر کسی کام کے لیے لوگوں کو بلایا جائے تو ہر کوئی جان چھڑانے کے چکر میں ہوتا ہے، مجھے یہ کام ہے جی، مجھے یہ مسئلہ ہے. خاص طور پہ جب دین کا معاملہ ہوتا ہے، دنیا داری کا معاملہ، روپے پیسے کا ہو تو پھر تمہاری دوڑ لگی ہوتی ہے. تو اللہ پاک نے اس کے لیے ایک دستور بیان فرمایا. فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. جب تمہیں رسول بلاتا ہے نا تو ان کے بلاوے کو عام اپنے جیسا بلاوا مت سمجھو کہ جیسے آپ نے کسی کو بلا لیا، کوئی آ جائے تب بھی ٹھیک ہے، نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. جب رسول تمہیں بلاتا ہے پھر آنا تمہارے اوپر فرض ہو جاتا ہے. آپ کی زندگی میں آپ کا بلانا نیکی کے کاموں کے لیے، نیک کاموں کو سر انجام دینے کے لیے، نیکی کی بات کو سننے کے لیے. جو کوئی درس کا پروگرام ہے، کوئی دینی محفل ہے، تو جب کبھی رسول بلائے گا تو لازمی بات ہے حکمت تو ہوگی اس کی. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ایک ادب سکھایا کہ کھسکنے والی بات نہ کرو، بھاگنے کا بالکل ارادہ نہ کرو، بلکہ اگر تم مومن ہو تو پیارے پیغمبر جب تمہیں بلائیں فوری حاضر ہو جاؤ. اور اس کا ایک مفہوم ساتھ ہی آپ سماعت فرما لیں، وہ مفسرین نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اگر تم ایسی حرکت کرتے ہو، پیارے پیغمبر تمہیں بلاتے ہیں تم نہیں آتے ہو، تو اس طریقے سے تم میرے پیغمبر کی بد دعا کا شکار ہو جاؤ گے. اور سن لو، تمہاری بد دعائیں ممکن ہے اثر کریں یا نہ کریں، لیکن پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کی دعا تو ہر قیمت قبول ہوتی ہے. جب انہوں نے تمہارے خلاف بد دعا کر دی پھر تمہاری خیر نہیں ہوگی، پھر تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. یہ آداب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے. مزید آگے چل کے اللہ فرماتے ہیں اسی آیت کے اندر قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا. اللہ فرماتے ہیں میرا نبی اگر تمہارے اوپر نظر نہیں بھی رکھ رہا، تم چپکے سے کھسک جاتے ہو، آنکھ چرا کے نکل جاتے ہو، اللہ فرماتے ہیں ہم تو جانتے ہیں. قد یعلم اللہ، اللہ فرماتے ہیں یقیناً اللہ پاک جانتے ہیں، الذین یتسللون منکم لواذا، جو آنکھ بچا کے چپکے سے کھسک جاتے ہیں. مزید
اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سنیے ایمان والو اور منافقوں تم بھی سن لو، کیونکہ اس وقت منافق بھی موجود تھے، بظاہر کلمہ گو تھے لیکن ان کو ڈر نہیں لگتا تھا نا ان باتوں کا. تو اللہ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ پاک فرماتے ہیں ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے، خوف زدہ ہونا چاہیے جو لوگ ہمارے پیغمبر کے حکموں سے ہٹ جاتے ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہیں، ہمارے پیغمبر کا حکم نہیں مانتے، ان کے آرڈر پہ نہیں چلتے، ان کو ڈرنا چاہیے کس بات سے؟ ان تصیبہم فتنہ، ایسا نہ ہو کہ انہیں کوئی آفت آ پہنچے، کوئی مصیبت ان کو آ کے گھیر لے، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان کو دردناک عذاب پہنچ جائے. ان کو ڈر جانا چاہیے اس بات سے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے دو بہت بڑی دھمکیاں لگائی ہیں، ایک آفت کی اور دوسرا دردناک عذاب کی. یہ آفت کون سی ہے؟ آفت ہے دلوں کی کجی. فرمایا تم میرے پیغمبر کی بات نہیں مانو گے، مخالف چلو گے، ہم تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دیں گے، ہم تمہارے دلوں کو بیمار کر دیں گے. اور اللہ پاک نے فرمایا نا فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، سو اللہ نے ان کی بیماری کو اور زیادہ کر دیا. جب انسان نافرمانی میں جاتا ہے پھر دل کی بیماری بڑھ جاتی ہے، اور دل آپ جانتے ہیں اس کا بڑا بنیادی کردار ہے، روحانی لحاظ سے بھی، مادی لحاظ سے بھی، دنیا کے لحاظ سے چیک کرو. اگر دل کا سسٹم خراب ہو گیا پورا جسم بیکار ہو گیا. اسی طرح روحانی لحاظ سے بھی اگر دل بیمار ہو گیا تو انسان ایمان سے فارغ ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کی نافرمانی اتنا خطرناک کام ہے، تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم نے بات مان لی تب بھی ٹھیک ہے، نہیں بھی مانیں گے تو کوئی بات نہیں، ہم تو داؤ ہی لگا رہے ہیں. فرمایا ایسے لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو لوگ اللہ کے پیغمبر کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، مخالفت میں جاتے ہیں. ان تصیبہم فتنہ، کہ ان کو کوئی آفت نہ پہنچے، ان کے دلوں میں کجی نہ پیدا ہو جائے. کجی آ گئی ایمان ختم ہو جائے گا، ایمان چلا گیا وہ مستقل طور پہ جو ہمیشہ ہمیش کا عذاب ہے اس کے حقدار ٹھہریں گے. اور آیت کا اگلا حصہ یہ بتا رہا ہے او یصیبہم عذاب علیم، اگر ایسی صورت پیدا ہو گئی تو پھر دردناک عذاب ان کو پہنچ جائے گا. کیا نتیجہ نکلا؟ کہ رسول اللہ کی اطاعت کے اندر ہی خیر ہے. اگر کوئی نافرمانی پہ لگ گیا اور اس نے یہ سمجھا کہ کوئی حرج نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں ایسے جب دین کی بتائی باتیں ان کے سامنے رکھی جاتی ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ وہ جی چلتا ہے ایسے بھی، بس کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. بھائی کیوں کچھ نہیں ہوتا؟ اللہ پاک نے ایسے ہی فرما دیا ہے کہ اگر تم میرے نبی کے مخالف چلو گے، نافرمانی کرو گے تو تمہارے دلوں میں کجی آ جائے گی، تمہارا ایمان ضائع ہو جائے گا، تم دردناک عذاب کے حقدار ٹھہرو گے. یہ سب کچھ کیا ہے؟ صرف اس امید پہ بیٹھے ہیں جی اللہ مہربان ہے، محمد شفیع ہیں، تو وہ جو مہربان ذات ہے اس کے احکامات کوئی نہیں ہے، پڑھی ہے، جانی ہے. اللہ پاک نے واضح فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، تقوی اختیار کرو، بات سچی کرو. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، ہم تمہارے اعمال بھی بالکل فٹ کر دیں گے، تمہارے اعمال درست ہو جائیں گے، تمہارے اعمال قیمتی ہو جائیں گے. ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. یہ کیا چیز ہے؟ کیسے اعمال ہمارے دوست ہوں گے؟ اللہ فرماتے ہیں جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بہت بڑی کامیابی پا لی. کامیابی اور نجات جنت کی شکل میں، اللہ کے ہاں سرخرو ہونے کے انداز میں، اور اللہ پاک کی مہربانیوں کا نتیجہ وہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے. تو آئیں اس پہ بغور جائزہ لیں ہم کہ ہم کس حد تک دعوے دار ہیں اور کس حد تک ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہیں. یقیناً ہر لمحے پیارے پیغمبر کی فرما برداری کی ضرورت ہے، اور اگر ہم
جان بوجھ کر نافرمانی میں جاتے ہیں، آپ کی بات کو نہیں مانتے، تو پھر کام خراب ہو جائے گا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی وہ اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے اقوال اور اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور اعمال سے تولے جائیں گے، یعنی ان کا موازنہ کیا جائے گا۔ تو جو ہماری باتیں، جو ہمارے اعمال اللہ کے رسول کے اقوال اور اعمال کے مطابق ہوں گے، آپ کے فرمان اور آپ کی سنتوں کے مطابق ہوں گے، وہ قابل قبول ہوں گے، باقی رد کر دیے جائیں گے۔ یہ ایک کسوٹی ہے، ایک پیمانے ہے، یہ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے۔ تو یقیناً اس بات کو اگر ہم ذہن میں لاتے ہیں تو ہمارے ہاں پیارے پیغمبر کی قدر و قیمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے بے شمار ہیں، بہت زیادہ آیات ہیں۔ سورہ احزاب کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ فرمایا کسی مومن مرد اور عورت کے لائق نہیں ہے جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے ان کو کچھ اختیار ہو، اپنی مرضی وہ کر سکیں۔ فرمایا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ تو دور کی گمراہی میں چلا گیا۔ گویا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی یہ گمراہی ہے، اور گمراہی بھی اتنی دور کی کہ دوبارہ پھر توبہ کے بغیر انسان کا پلٹنا مشکل ہے، اور کبھی وہ راہ راست پہ آ نہیں سکتا۔ اور پھر یہ ایک ایسا سبق ہے جو صرف آج ہمارے لیے نہیں ہے، قرآن مجید آج ہمارے لیے بھی ہے، لیکن 1400 سال گزر گئے، سب کے لیے تھا۔ اللہ کے رسول کے دور میں ان عظیم لوگوں کے لیے بھی تھا جن کو صحابہ کرام کہتے ہیں۔ لیکن سنیے، صحابہ کرام میں سے بھی اگر کسی نے معمولی لغزش اختیار کی، کبھی کوئی تھوڑی سی کوتاہی ہو گئی انسانی ناطے سے، تو پھر اللہ کے رسول نے کیسے بات سمجھائی۔ ایک موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو تیار کیا اور روانہ کیا، ان کا امیر مقرر کیا ایک صحابی رسول، اپنا ایک پیارا ساتھی جن کا نام ہے عبداللہ بن رواحہ۔ اب جمعرات کا دن ہے، ان کو آرڈر ہو رہا ہے کہ آج آپ مغرب سے پہلے پہلے نکل جائیں، یا پھر صبح کے ٹائم۔ اب اسی طریقے سے جمعے کا دن ہے، تو جناب عبداللہ بن رواحہ خطبے کے اندر نظر آ گئے، سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد نبوی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور وہ بڑے جذبے کے ساتھ خطبہ سن رہے ہیں، کیونکہ جہادی مہم پہ جا رہے ہیں، پتہ نہیں واپسی ہوگی کہ نہیں، بڑا عظیم کام ہے، دشمن کا مقابلہ ہونا ہے، انسان کی موت یہ شہادت ساتھ ساتھ ہے۔ تو آپ کی نظر پڑ گئی، آپ نے خطبے کے اندر ہی پوچھا عبداللہ میں نے تو آپ کو مہم پہ روانہ کیا تھا۔ جی اللہ کے رسول بالکل، میرے ساتھی رات سے نکل چکے ہیں۔ میں نے کہا پتہ نہیں واپسی ہوگی کہ نہیں، پتہ نہیں نصیب میں دوبارہ یہ جمعہ سننا آپ کا ہوگا کہ نہیں، آپ کی باتیں ہمیں بہت پیاری لگتی ہیں، یقیناً وہ بھی آپ کا حکم تھا، لیکن میں آپ کا خطبہ ضرور سننا چاہتا تھا، میرے پاس تیز سواری ہے، میں پیچھے سے پہنچ جاؤں گا، لیکن آپ کا فرمان سنیے۔ فرمایا عبداللہ جو لوگ میرا حکم سن کر کے مدینہ چھوڑ گئے تو ان کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ اب مدینہ شریف کے اندر موجود ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، جمعہ پڑھ رہے ہیں اللہ کے رسول کے پیچھے، مسجد نبوی ہے، اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ کے رسول کا حکم سن کر کے جو لوگ چلے گئے، یہ اپنا ذہن استعمال کرنے والا صحابی رسول، یہ چاہے زیادہ بھی نیکیاں کما رہا ہے لیکن یہ ان کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ہے فرق۔ ہم تو ہر وقت یہی بات سمجھاتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول کا فرمان یہ حرف آخر ہے، آپ کا حکم ہو گیا، بس اس کے اوپر عمل کرنے کے اندر خیر ہے، پھر اس کے بعد اپنی مرضی میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام نے یہی سیکھا تھا۔ جنگ احد ہے، دشمن کا مقابلہ ہے، دشمن بہت زیادہ ہیں، مسلمان چوتھا حصہ ہیں، 700 افراد ہیں، ادھر سے 3000 کا لشکر ہے۔ منصوبہ بندی آپ نے ایسی فرمائی کہ وہ 3000 کا تہس نہس کر دیا، لیکن اس کے اندر کیا ہوتا ہے،
70 सहाबा कराम को सामने, इधर ओद पहाड़ है, पुष्ट पे ओद पहाड़ है, इधर दाईं तरफ मदीना शरीफ है, इधर मध्य मुकाबिल दुश्मन मुकाबले में है और सफा राह है, इधर सामने घाटी है, घाटी के परली साइड वो थोड़ा सा ओझल हो जाता है सिलसिला। आपने 70 सहाबा को पाबंद फरमाया कि फलां वो सामने घाटी है, 70 तीर अंदाज वहां खड़े हो जाएं, अगर कोई फर्द पीछे से आकर के हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, आपने तीर अंदाजी के जरिए उनको भगाना है और खबरदार भी रहना है। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 700 के मध्य मुकाबिल 3000 का रगड़ा निकाल दिया, उनको भागने पे मजबूर कर दिया। 700 सहाबा कराम, ये अल्लाह के रसूल के अजीम साथी, इनको फतह याब कर दिया। अब वो उन्होंने देखा, अबू सुफियान जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, बाद में मुसलमान हो गए, अल्लाह पाक ने तौफीक दी उनको। उन्होंने देखा कि वो जो लोग सामने घाटी पे खड़े थे अब वो नजर नहीं आ रहे, मुसलमान माले गनीमत इकट्ठा कर रहे हैं, अब क्यों ना हो कि इनका कोई नुकसान का सोचा जाए। उसने अपने लोगों को इकट्ठा किया और वो घाटी के पीछे से हो करके, अब मुसलमान इधर वो तो अपना असला उतार चुके हैं, अब लड़ाई की पोजीशन में नहीं है, तलवारें जो कुछ सामान है वो उनका साइड पे है, और वो पीछे से अपने कुछ लोगों को ला करके आपके ऊपर हमलावर हो जाता है। इसी मुकाम पे आपको जरब लगी थी, सर के ऊपर भी, दांत मुबारक भी शहीद हुआ था, और आपने बददुआ भी की थी कि ये लोग कैसे कामयाब होंगे जिन्होंने अपने नबी के चेहरे को जख्मी कर दिया। लेकिन हुआ क्या, असल में वो 70 सहाबा कराम जिनको आपको हुक्म था कि जब तक मैं तुम्हें ना कहूं, और अमीर ने ये बात समझाई कि अल्लाह के रसूल का ये फरमान है, सोच लो जरा, कहता नहीं जी अब तो मसला हल हो गया है, अब तो देखें फतह होगी, अब फतह होगी तो फिर बाद में नुकसान क्यों हुआ। सिर्फ आप के हुक्म को न मानने की वजह से कि उन्होंने अपना ज़हन दौड़ाया कि बस जी अब तो काम सीधा हो गया। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने नबी के नजीम साथियों को भी नहीं माफ किया, फरमाया मेरे नबी के हुक्म के होते हुए तुम अपना ज़हन इस्तेमाल करो, ये मुझे न काबिल कबूल है। बज़ाहिर वो जंगे ओद जिसकी बिल्कुल मुकम्मल फतह हो चुकी थी, अभी तारीख पढ़ के देखें, बज़ाहिर लोग समझते हैं कि शायद वो नाकामी थी और शिकस्त हुई, ये शिकस्त नहीं हुई, पहले भी अल्लाह ने फतह दी, दोबारा भी सहाबा करम इकट्ठे, लंबी बात है, सहाबा दोबारा इकट्ठे हो गए और फिर उनका मुकाबला किया, सामने खड़े हो गए, फिर वो भाग निकले, लेकिन नुकसान हो गया। इससे पहले सहाबा कराम ने जंगे बदर के अंदर बड़ी कार्रवाई की थी, लेकिन इस मैदान के अंदर, ओहद के अंदर 70 सहाबा कराम शहीद हो गए। यानी यही कह सकते हैं कि अल्लाह के रसूल के हुक्म की कितनी हैसियत है। थोड़ी सी कोताही और नाफरमानी, अल्लाह पाक ने उसका मजा चखा दिया अपने उन प्यारों को जिनका आज दुनिया के अंदर नाम है। तो आज हम लोग तो कुछ भी नहीं उसके मद्दे मुकाबले। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ये ऐलानात, इनके अंदर कोई रुकावट नहीं है कि अगर तुम मेरे नबी के मुखालिफ चले तो फिर सुन लो, तुम्हें कोई आफत आ पहुंचेगी, तुम्हारे दिलों के अंदर बीमारी आ जाएगी, कजी आ जाएगी, ईमान जाया हो जाएगा और तुम मुस्तकिल तौर पे जहन्नम का ईंधन बन जाओगे। ये रसूलुल्लाह की नाफरमानी को क्या मामूली समझते हैं? ऐसे ही बस किसी की बात आ जाती है हम इनकारी हो जाते हैं, जी और ठीक है जी, ये भी हदीस भी है, आपका फरमान तो है, लेकिन मैं तो फलां का मुरीद हूं, मैं तो फलां का पैरोकार हूं, हाँ मेरे तो जनाब बरादरी का रस्म रिवाज ये है, हमारा तो तरीका ये चलता है, ये जी खुशी का मौका है, अब यहां शुगल मुगल तो होता ही है। ये सारी बातें कहने वाले मुसलमान हैं, मैं काफरों की बात नहीं कर रहा। लेकिन बहरहाल ये बात सोच लीजिए, सूरह मुहम्मद है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने स्पेशली अपने नबी के नाम पे ये सूरत उतारी है और उसके अंदर ज्यादा जिहाद का जिक्र है, लेकिन साथ ही फरमाया इन्नल्लज़ीना काफरू व सद्दू अन सबीलिल्लाह, जो लोग काफिर हैं, अल्लाह के रास्ते से वो रुकावटें पैदा करते हैं, व शाकुर रसूल, और रसूल की मुखालफत करते हैं, मेरे रसूल का कहना नहीं मानते, मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा, हालांकि हिदायत वाज़ेह हो चुकी है, हक आ चुका है, क्योंकि हक वही था जो अल्लाह के रसूल ने पेश किया। फरमाया लई यज़ुरुल्लाह शैया, ये अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर आज हमारे नबी के मुखालिफ चल रहे हैं तो नुकसान किसका कर रहे हैं? वसयुहबितु आमालहुम,
اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے اعمال جو یہ سمجھتے ہیں بڑی نیکیاں کر رہے ہیں، ہم ان کے اعمال کو ختم کر دیں گے۔ کس بنیاد پہ؟ کہ انہوں نے ہمارے نبی کا کہنا نہیں مانا، ہمارے نبی کے مخالف چلے۔ تو یہ کوئی معمولی سا جرم نہیں ہے، جہاں پیارے پیغمبر کے ساتھ محبتوں کے دعوے ہر وقت جناب اطاعت اطاعت اور اطاعت اور جناب سنت نبوی اور پیارے پیغمبر کا اسوہ، جہاں ہم ان باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں وہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ کسی لمحے ہم سے اللہ کے رسول کی مخالفت نہ ہو جائے۔ مخالفت کرنے والے لوگ، سورہ احزاب ہے، اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ یوم تقلب وجوہہم فی النار، ایک وہ دن آنے والا ہے جس دن ان کے چہروں کو جہنم کے اندر الٹ پلٹ کیا جائے گا، یعنی جہنم کے اندر ان کو ابالے دیے جائیں گے۔ انہوں نے کیا جرم کیا ہے؟ یقولون، یہ مجرم خود وہاں اقرار کریں گے، یا لیتنا، ہائے افسوس، اطاعنا اللہ و اطاعنا رسولا، ہم اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مان لیتے، دنیا کے اندر ہم ان کا کہنا مان لیتے۔ وقالو، اور ساتھ ہی اقرار کریں گے، کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے مالک، وہ ایک اللہ ہے۔ آج اگر کسی کو بات سمجھ نہیں آتی، کل کو تو آئے گی، اور کیا کہیں گے؟ انا اطعنا سادتنا وکبرانا فضلونا السبیلا، اللہ جی ہم نے تو اپنے سادات کی پیروی کی۔ آج بڑے چرچے ہیں نا سادات کے، تو کہیں گے، قرآن کے الفاظ ہیں، سورہ احزاب ہے، انا اطعنا سادتنا، ہم نے اپنے سادات کی پیروی کی، وکبرانا، اور اپنے بڑوں کے پیچھے چلتے رہے، فضلونا السبیلا، انہوں نے تو ہمیں راستے سے ہی بھٹکا دیا، گمراہ کر کے رکھ دیا۔ کیونکہ اللہ کے رسول کے راستے کے اندر ہدایت ہے، وہ ہے اصل رہنمائی۔ اس کے مد مقابل جو اللہ کے رسول کا راستہ اختیار نہیں کرتا وہ تو گمراہی میں جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس وقت جہنم کے اندر یہ کہہ رہے ہوں گے کہ کاش ہم اللہ رسول کی اطاعت کر لیتے، ہم نے تو غیروں کی اطاعت کی، سادات کی، بڑوں کی، وڈیروں کی، انہوں نے ہمیں بھٹکا کے رکھ دیا۔ آج جو ان لوگوں کے کلمے پڑھتے ہیں، ان کے سامنے نشاور ہوتے ہیں، مال بھی برباد کرتے ہیں، اپنی عزتیں بھی برباد کرتے ہیں، اس وقت کیا کہیں گے؟ آج ان کے متعلق بات سننے کے لیے تیار نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے باغی ہو جاتے ہیں لیکن اپنے بڑوں کے متعلق بات نہیں سنتے۔ اس وقت کیا کہیں گے؟ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اللہ جی ان کو ڈبل عذاب دو، ان کو ڈبل عذاب دو، انہوں نے ہمیں برباد کیا، آج ہمارا جہنم کا داخلہ انہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اللہ ان کے اوپر بہت بڑی لعنت فرما۔ آج جو اپنے پیر و مرشد بڑوں، جو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مد مقابل ہمیں گمراہ کرتے ہیں، کوئی ان کے متعلق بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لیکن وہاں کیا ہوگا؟ وہاں پتہ ہے نا، سب کچھ دیکھ لیا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، ہم تو مار کھا گئے۔ اس وقت پھر اس بات کا احساس ہوگا کاش اللہ رسول کی بات مان لیتے، یہ ہم نے تو ان کی بات مانی، اللہ اب ان کو ڈبل عذاب دے، ہمیں تو عذاب ہو ہی رہا ہے۔ تو وہ یعنی ان کے ساتھ اتنی محبتیں دنیا کے اندر، وہاں اس وقت یہ بد دعا کریں گے، یا اللہ ان کو ڈبل عذاب دے اور ان کو بہت بڑی ان کے اوپر لعنت فرما۔ اب لعنتیں بھی ڈال رہے ہیں اور عذاب کی بد دعائیں بھی کر رہے ہیں اور عذاب بھی ڈبل ڈبل۔ تو کیا آج ہمیں بات سمجھ نہیں آتی؟ یہ اللہ کا قرآن پیش کر رہا ہوں میں، کوئی اپنے بات سے کوئی بات بھی نہیں کر رہا، یہ اللہ کا فرمان ہے یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ لہٰذا خیر اسی بات میں ہے کہ بہت قیمتی رہنمائی ہمارے پاس موجود ہے، اللہ کا قرآن، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے سرمایہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ سرمایہ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر پہ نازل کر کے ہم تک پہنچا دیا۔ اب قصور تو ہمارا ہے کہ ہم کس حد تک عمل کر پاتے ہیں یا کس حد تک اس کے مخالف جاتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی اس عارضی زندگی کو اپنی اور نبی کی اطاعت میں گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں راہ راست نصیب فرمائیں اور اسی کے اوپر چل کر کے اپنی آخرت کو کامیاب بنانے اور جنت الفردوس کی تیاری کرنے کی توفیق سے نوازیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔